الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تندرستی دے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے تے تانوں پتہ بھی ہے کہ ماہ رمضان دا جڑا نا مہینہ چلدا پیا تے اج ماشاءاللہ تیسرا جمعہ ماہ رمضان دا۔ ہن اگلا جمعہ پتہ نہیں روزہ آندا ہے یا عید آندی ہے، چلو جو اللہ نے منظور ہوئے گا۔ بہرحال جمعے دا ٹائم پورا ہو گیا تے انشاءاللہ جا کے ہوں تانوں بیان سنانے ہیں۔ پہلے آپے سننے ہیں پھر تانوں سناواں گے انشاءاللہ۔ تے ساڑی ویڈیو بھی لائک کرے کرو، شیئر کرے کرو، سبسکرائب کرے کرو تے انشاءاللہ ہوں جا کے تانوں بیان سنانے ہیں۔ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ولا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رحمن اغثني رب ارني مغلوبا فانتصر رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات محبوب والإحترام حاضرين جمعۃ المبارک کا مسلمان خطبہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ جڑے الفاظ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر جمعے سے پڑھتے رہے برکت واسطے پڑھنے چاہیے۔ اور جڑا عربی کا خطبہ اذان کے بعد دیتا جاتا ہے وہ اصل و تقریر ہے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دے روز کرتے سن، تھوڑے بہت کمیاں بیشیاں دے نال انہوں بھی سمجھن کی کوشش کرنی چاہیے کہ عربی دے وچ مولوی صاحب جنوں خطبہ دیندے نے کیڑیاں گلاں کردے نے، وہ انشاءاللہ عزیز دے بارے چ بھی کچھ سوچاں گے۔ اج جمعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جمعۃ الوداع یعنی اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو۔ اگر 3 روزے ہوئے تو پھر آخری روزہ اور آخری ہی اپنے جمعۃ الوداع ہوئے گا۔ لیکن جڑے سارے حکمران نا جڑے حکمران یہ بڑے وہم پرست لوگ سارے وہم بڑی بڑی بڑے وہم کرتے ہیں۔ بے نظیر جڑی ہے وہ کسی ملنگ کو ڈنڈے کھاندی ہوں سی تو وہ خیال سے کہ اس ملنگ کو ڈنڈے کھاں گی تو میری حکومت بنے گی۔ ایسے موجودہ حکمران نے بھی بڑے وہم پرست ہیں۔
ਜਦੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਜਦੇ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਤਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਲੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਈਦ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ 2 ਖੁਤਬੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਈਦ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਲਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਹੋਈ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਘੜੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੋ ਨਤਾਇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਬਰਾਏ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਬਰਾਏ ਰੋਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। 60 ਮਰਤਬਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। 60 ਵਾਰੀ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। 60 ਵਾਰੀ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੁੰਬਦ ਨਾ ਜੁੰਬਦ ਗੁਲਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਰਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾਏ ਤਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ যদি ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਲੰਘਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਵਾ ਮੁਤਕੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਕਤ ਪੀਰੀ ਗੁਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਤਕਵਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਬਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ایسا سبق لیا نے کہ ہوں گناہاں دے مواقع موجود نے لیکن یہ کردا نہیں، اور سوائے خدا تو یہ کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان عجیب مخلوق ہے کہ یہ اندر فرشتیاں والیاں صفات بھی پائیاں جاندیاں نے اور جانوراں حیوانات والیاں صفات بھی یہ اندر پائیاں جاندیاں نے۔ فرشتیاں والیاں صفات دیکھو کہ یہ لوگوں دے کم آندا ہے، خدا دی نافرمانی جدوں نہیں کردا، لوگاں نال محبت رکھدا ہے، خدا دی مخلوق دی خدمت، اپنی روحانیت نو اتے لے جاندا ہے، پھر کھان پین دا لالچ نہیں کردا، ہوس مکا لیندا ہے، اپنی شہوت مکا لیندا ہے۔ تے اے فرشتے نے نہ کچھ کھاندے نے نہ کچھ پیندے نے، نہ خدا دی نافرمانی کردے نے، نہ انہاں دی شہوت ہے۔ یہ ساریاں خوبیاں کدیاں نے؟ فرشتیاں دیاں خوبیاں نے۔ تے رمضان المبارک دا روزہ رکھنے والا مسلمان اپنے آپ نو فرشتیاں طرح صفات پیدا کر لیندا ہے اپنے اندر۔ اے امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے پاسے جانور ہے جڑا ٹگے بکریاں کوڑے کھوتے، انہاں دا کام کی ہے؟ کھانا پینا تے اگوں کٹے کٹیاں اگوں دے چھڑنیاں، یہی کام ہے انہاں دا، اور کی کام ہے؟ اگر انسان بھی صرف دنیا کمائے تے کھائے اور اگوں نیانے پیدا کر کے مر جائے تے او دے جتے اس ٹگے چ کوئی فرق نہیں، پھر انہیں بھی وہی کام کیتا۔ اس واسطے فرمایا کہ اگر بندہ فرشتیاں دیاں صفات نو دیکھے، روزہ رکھے، تو پھر وہ اس طرح وہ فرشتیاں دیاں صفات آندیاں نے، اس طرح پاک صاف ہوندا ہے، اس طرح خدا دا فرما بردار بنتا ہے کہ ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو کٹھیاں کر کے کہندا ہے دیکھو ذرا تسی آندے سو انج کرے گا، دیکھو کیسا زبردست انسان بنے کہ اینو کوئی چیز تھڑکا نہیں سکتی، کوئی چیز اینو غلط کام تے آمادہ نہیں کر سکتی، اور اگر ڈگ پوے تو نعوذ باللہ جس طرح اسی ڈگے دے ہیں، تو پھر قرآن مجید چ لکھا ہے کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانور بن گئے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر۔ جانور مارنے والے ٹگے ہوندے نے نا تے اپنے مالک نو نہیں مارتے بس لگتے، کتا جنہ مرضی وڈنے والا ہوئے جدوں مالک کہے گا نا مڑ جا آ جائے گا۔ ایک ایسا انسان ہے جڑا اپنے رب نو نہیں پچھاڑیا، لہٰذا قرآن مجید نے کہا کہ بل ہم اضل، یہ جانوراں تو بھی بدتر ہے۔ تے رمضان المبارک دے روزے نے جڑے یہ جائزہ بھی لینا چاہیے، اپنا تے بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کس قابل ہویا۔ اللہ نے شیطان نو تے بن چھڑیا ہے، حدیثاں تسی سنیاں ہونگیاں دروس دے اندر، جکڑ دیتا شیطان نو اللہ پاک نے، جنت دے دروازے کھولے، جہنم دے بند کیتے، قرآن شریف نازل کیتا، شفاعت کرنے والا بنایا، رمضان میں شفاعت کرنے والا بنایا۔ یہ سب کچھ ہون دے باوجود اگر پھر بھی کوئی شخص جڑا ہے وہ ڈگے تو وہ کی علاج ہے؟ موجودہ حالات دے اندر تسی دیکھو گے کہ جو کچھ ہوتا پیا وہ لوگوں نے کی رسپانس دیتا ہے۔ شروع دے وچ تسی دیکھو کہ لوگ آئے سن مسیتاں چ، صرف ساری مسیت الحمدللہ جی بھی رونق رہتی ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے جڑی ہونی چاہیے ہے۔ میں کہتا دن پہ دن گاہ جانا چاہیے سی نا، اگر پہلے دن 100 بندہ سی، دوسرے دن 125 ہوندا، تیسرے دن اس تو زیادہ ہوندا، چوتھے دن اس تو زیادہ ہوندا۔ اتنے کی ہویا؟ میرا نہیں پورے علاقے کی گل کرنا، پورے پاکستان دے وچ یہی رواج چلتا پیا۔ پہلے دن لوگ آئے نا ہو ماما کے، دوسرے دن کٹے نے، تیسرے دن کٹے نے، چوتھے دن، اور اس وقت تسی دیکھ لو مسیتاں دی حالت کہ کیا خدا بدلیا کہ یا میں بدل گیا؟ یہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے، خدا دور ہویا کہ میں دور ہویا؟ یہ وہ سوالات نے جڑے ایک انسان کو اپنے نال ضرور کرنے چاہیے نا رمضان المبارک دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے سی کہ رمضان المبارک دی جڑی یہ خوبی ہے نا،
کہ یہ رمضان کا روزہ انسان نو خدا دے نال ملا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جڑا بندہ روزے رکھے گا وہ اللہ مل جائے گا. ہوں اللہ جدوں مل جاتا کسی نو تے اللہ دی حکومت بھی انہوں مل گئی. جو کچھ اللہ دی ملکیت ہے گویا وہ دنیا جنت دی اگر تلاش ہے، فرض کیتا اپنے شیخ صاحب جنت دی تلاش چ ہے، نمازی جنت دی تلاش چ ہے، ہاں جی قرآن پڑھنے والا جنت دی تلاش چ ہے، نیکیاں کرنے والا چھوٹا بڑا سب لوگ آندے نے سانو جنت چاہیے ہے. لیکن روزہ رکھنے والا کی کہندا ہے کہ منو جنت والا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ یہاں ساریا چیزوں چھڈن تے تیار ہو گیا تھا جنہ چیزوں کے واسطے لوگ دوڑ بھج کرتے ہیں. وہ کی کہندا ہے کہ مینوں جنت والا چاہیے جی جنت ملکیت ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ روزے دے بارے کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. وہ کہندا ہے قیامت والے دن میں لوگوں قصور دے بدلے کسی نو گال کڈی ہے، کسی دی نال زیادتی کیتی ہے، کسی دے تھپڑ ماریا، کسی دے نال جھگڑا کیتا، کسی دی غیبت چغلی کیتی ہے، انہاں چیزاں دے بدلے نمازاں دیاں گا، حج دے چھڑاں گا، عمرے دے چھڑاں گا، سب چیزاں دئی جاں گا. لیکن جدو رمضان دے روزے تے ہاتھ پائے گا نا، لوگ موجود ہون گے تقاضا کرنے والے کہ میرے نال ظلم کیتا، میرے نال زیادتی کیتی، چیزاں دیندا جا رہا سی اللہ تعالیٰ اے نمازاں لے کے جان چھڈو اے روزے. لیکن جدو روزیاں تے گل آئے گی نا تے اللہ پاک کہے گا کہ روزہ میں نہیں دینا، یہ روزہ میں نہیں دینا، کیونکہ روزہ انہیں میرے واسطے خالص میرے واسطے رکھیا ہے اور روزے دی میں خود جزا ہاں. میں کوئی ہور حل کڈ لاں گا، اللہ حل کڈ لیندا ہے، لیکن رمضان دا روزہ اللہ پاک انہوں نہیں دے گا فدیے دے اندر. کہے گا کہ روزہ میرے واسطے انہیں رکھیا دا سی، یہ جزا میں خود دینی ہے. حدیث پاک دے اندر بھی آتا ہے کہ انا اجزی بھی الصوم لی، ساریاں باتاں اللہ واسطے ہی نے، لیکن روزے دا معاملہ کچھ ہور طرح دا ہے. یہ اندر خدا انسان نو 24 گھنٹے یاد رہندا ہے، 24 گھنٹے اپنے کول رہندا ہے خدا، اور انسان اپنی شہرت تو زیادہ قریب، ہر حرکت ہر بول چال دے اندر انسان نو دھیان رہندا ہے کہ میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے. لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کہندا کہ روزہ نے ایس انداز نال رکھیا مینوں سامنے رکھ کے کہ میرے واسطے روزہ رکھیا اور یہ جزا میں دیاں گا، یا پھر این جا کہ انا اجزا بھی، میں خود روزے دی جزا بن کے روزے دار نو میں خود خدا مل جاواں گا. بڑا مشہور واقعہ ہے جہدے نال اس معاملے کو سمجھن تے بڑی آسانی ہوندی ہے. محمود غزنوی جنہیں انڈیا تے 17 حملے کیتے سن، بہت بڑا بت شکن سی وہ مسلمان، اور وہ ایک غلام سی ایاس بڑا عقل مند غلام سی، اور وہ قصے بڑے مشہور نے کہ کس طرح بادشاہ نو ہدایت دسدا سی اور کس طرح ہر کام دے اندر بہترین اور رائے رکھدا سی، اور بادشاہ وہ بڑی قدر کرتا سی. تے علامہ صاحب نے بھی شعر لکھا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو تسی بھی سنیا دا ہوئے گا اے محمود و ایاز. تو کہتے ہیں کہ محمود نے ایک باری نا خوش ہو کے تے سارے اپنے مصاحبین دے سامنے ہیرے جواہرات وغیرہ سٹے، اور کیا جو کسی نے پسند آ وہ لے لو. تو سب لوگوں نے کسی نے ہیریاں تے ہاتھ رکھ لیا، کسی نے جواہرات تے، کسی نے پیسیاں تے، کسی نے اشرفیاں تے. تے ایاز سی نا جڑا انہیں بادشاہ دے مونڈے تے ہاتھ دھر دیتا. بادشاہ حیران ہوا کہ سارے لوگ جدوں سونے چاندی اور جواہرات اکٹھا کرن دے اندر مصروف نے، تے تو میرے تے ہاتھ رکھ دیتا ہے. تے ایاز نے بڑی پتے دی گل اتنے کی تھی، جس گل تو سانوں اے سمجھن دا موقع ملتا ہے روزے دا ثمر اور روزے دا اجر ہے جڑا کہ روزے دے وچ کس طرح اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ ملتا ہے. ایاز نے کہا کہ جناب یہ جنیاں چیزاں کٹھیاں کرتے پے نا یہاں دا مالک کون ہے؟ تسی ہی مالک ہے. تے جدوں میں تواڈے تے ہاتھ رکھ دینا نا، جدوں تسی مینوں مل جاؤ گے تے یہ ساریاں چیزاں دا مالک میں آٹومیٹک بن جاواں گا. مطلب ہے کہ جدوں کوئی شخص خدا دا قرب حاصل کر لے، روزے رکھ کے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے رب نو راضی کر لے، تے پھر رب دیاں نعمتاں کتھے جانیاں نے، پھر وہ ملنیاں ہی ملنیاں. بس یہ کہ اسی طرح اپنے رویہ نو درست کر لئیے.
قرآن مجید کے اندر جڑے واقعات نے کدی انہوں نے تسی کوئی یہ سٹوریاں تو نہیں قرآن مجید کے اندر کہ لوگوں کا دل لگ جائے، نہیں نہیں، انہوں دے وچ اینے کہ سبق نے کہ انسان غور کر، ایسے واسطے کیا قرآن پر غور کرو، قرآن پر تفکر کرو، اس پر تدبر کرو، اس کی گہرائی میں جاؤ، اس کے بارے میں سوچو بچار کرو۔ جنہ جنہ کوئی قرآن مجید نو سوچتا ہے نا، اونا ہی اللہ تعالیٰ انہوں عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید دے وچ پہلے انسانوں کا قصہ ہے، حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ ہن میں رویے کی بات کرنا، ساڈے ہے نا کہ کسی کا پتہ چلیا کہ انہیں چنڈا کڈ ماری نے، کسی دے دو لڑائی لگ گئی ہے جی، روزہ رکھیا دا سی، غصہ چڑھ گیا سی، یعنی ساڈا روزہ سانوں لڑا دینا ہے اور غصے کرا دینا ہے اور جھگڑا اور چڑچڑا پن اور جڑا نا کنٹرول تو باہر اسی بلڈ پریشر اور پتہ نہیں کی کچھ لوگ گلاں کرتے ہیں۔ سانوں حابیل اور قابیل دے قصے چ جڑے آدم علیہ السلام دے بڑے بیٹے سن اور ایک عظیم پیغمبر دے بیٹے اور پہلے کس طرح دے ہون گے، یہ اج ساڈی سوچ کام نہیں کر سکتی۔ اچھا وہ پھر ہویا یہ کہ ایک بھرا سی نا جڑا قابیل، وہ اپنے غصے تے قابو نہیں پا سکیا۔ روزہ ضبط نفس کی تعلیم دے رہا نا، قابیل نے اپنے غصے تے قابو نہیں پایا اور حابیل نے اپنے غصے تے قابو پا لیا۔ جدوں حابیل نے اپنے غصے تے قابو پا لیا تے پھر انہیں یہ گل کی جڑی روزے دے آخر جل لکم تتقون، انہیں پھر کیا کہ میرے نال کیوں غصہ کرنا ہے، کیوں میرے تے تیش چ آنا ہے، اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، میری ہو گئی ہے تو یہ اس واسطے تھوڑی ہوئی ہے کہ میرا کوئی اور معاملہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین دی قربانی نو قبول کرتا ہے۔ تو میں تقوی اور پرہیزگاری دے نال اللہ دے سامنے رکھی ہے قربانی، انہیں میری قبول کر لی ہے، تو تقوی اور پرہیزگاری نو چھڈ بیٹھا ہے، تیری قبول نہیں ہوئی، یہ حل ایسی کہ آئندہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر۔ لیکن اس بندے نے اپنے غصے تے قابو نہیں پایا، حتیٰ کہ انہیں اپنے بھرا کو شہید کر دیتا۔ لیکن شہید ہونے والے بھرا نے شہید ہونے تو پہلے اعلان کیتا کہ منو اللہ نے اینا کنٹرول اپنی ذات تے دیتا ہے کہ تو اگر منو قتل بھی کریں گا تو میں تینوں مارنے واسطے اپنا ہاتھ نہیں چکاں گا۔ ایک قصہ تسی پڑھتے ہوئے تو اور بھی بڑے نتیجے نے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دراصل سانوں یہ تقوی کا ذکر آیا ہے نا کہ تسی تقوی کس چیز نو سمجھتے پے ہو، انسانی رویاں تے بھی غور کرو نا۔ اگر تسی اپنے غصے تے کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھنے کا تو مقصد کوئی نہ رہا۔ چاہیے یہ سی کہ روزے رکھن تو بعد تسی انہیں کہ مضبوط ہو جاندے کہ کوئی جنی مرضی تھوڑا نہ زیادتی کرے، جنہ مرضی کوئی اشتعال دلائے، تسی روزے تو ایسی پریکٹس حاصل کر کے نکلو، ایسے کندن ہو کے نکلو کہ کوئی چیز تو تیش نہ دلا سکے، تسی اپنے غصے کے قابو پانے والے بن۔ اے نا ضبط نفس یہ نہ ہے نا، روزے کے مقاصد یہی سے نا، ضبط نفس کنٹرول کرنا اپنے آپ کو، قابو پانا۔ غصے کا موقع موجود سی لیکن میں قابو اگر پا گیا تو اے روزے کا ثمرہ ہے، اپنی شہوتوں تے قابو پانا۔ قرآن مجید کے جڑے واقعات نے، مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں کو کیسا حالات سن، بادشاہ کا محل سی تے بادشاہ کی ملکہ سی اور سارے دروازے بند سن، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اتنے ہر موقع موجود سی۔ سانوں سبق دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ واقعات سنا کے کہ جدوں ہر طرح کے مواقع انسان دے کول موجود ہون، اس موقع تے آ کے وہ اللہ کولوں جدوں ڈر جائے، وہ سمجھے کہ میرا رب مینوں دیکھ رہا، اگر میں غلطی کیتی تو میرا رب مینوں دیکھ لے گا اور میرے نال ناراض ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع دے اوتے معاذ اللہ کہہ کے اور یہ کہا کہ میرا رب بڑا محسن ہے میرا، میں ایسا کام غلط نہیں کر سکتا جس میں میرا رب ناراض ہو جائے۔ سانوں یہ سبق دیتا ہے کہ اے پرہیزگاری جڑی روزیاں دے ذریعے تسی اختیار کرنی سی، یہ کی ہے روزہ رکھ کے تے بازاراں دے اندر لوکاں دیاں دھیاں بھیڑاں تاڑدیاں پھرنا،
اور جناب اعلیٰ جی منہ چ مسواکاں دیتی دیاں نے تے جناب بے شرمیاں اور بے حیائیاں کرنا، اے کوئی روزے نے؟ ادھر دیکھو کی سبق قرآن شریف سانو دیندا پیا کہ اگر تمہیں ایسا موقع مل جائے کہ بادشاہ دی عورت بھی اگر تمہیں فریفتہ کرنا چاہے تو تسی اتھے بھی کہو کہ میں اللہ دی پناہ منگنا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے اور میں اس مرتبے تو تھلے نہیں آنا چاہتا جڑا مرتبہ میرے رب نے مینوں عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے قصے میں تھوڑی خدمت چ عرض کرنا، اپنے بچوں کو سن لیا کرو، قرآن کا ترجمہ کروا لیا کرو بچوں کو، اردو سے لکھا ہے۔ ہاں جی، جس موبائل کی سی جان نہیں چھڑتے اس موبائل چ بھی ترجمے نظر آ جاتے ہیں، وہ تو سبق پھر بعد چ حاصل ہوئے گا نا۔ قرآن پاک دے اندر سورہ مریم کا واقعہ وہ اندر بھی دیکھو تسی کہ بی بی مریم ایک نیک لڑکی سی اور وہ نظر دے ذریعے پیدا ہوئی سی، انہوں دی ماں نے نظر منی سی کہ یا اللہ منو بیٹا دے تو میں انہوں اللہ واسطے چھڑ دیاں گی، دین واسطے مسجد دی خدمت کرے گا، محراب دی خدمت کرے گا، لیکن وہ بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر وہ بیٹی ہی انہوں نے مابد نو دے دیتی کہ تسی سنبھالو۔ لیکن جدوں 14-15 سالاں دی ہوئی، جدوں عورت نو جوان ہوندی ہے تو پھر انہوں دا قانون سی کہ جدوں عورت نو حیض آئے تو پھر وہ مسجد دے اندر نہیں رہ سکتی، انہوں نے پھر مسجد تو انہوں فارغ کیتا، وہ کتے دور جا کے تے قرآن مجید دے اندر لکھیا کہ پھر وہ مسجد تو دور جا کے کتے تنہائی دے اندر انہیں پردے دے اندر وَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حجابا، اس نے پھر حجاب کر لیا، یعنی ایک کسی کمرے دے اندر اپنے آپ کو مقید کر لیا جتھے کسی بندے دے آن دی جا نہیں سی، ہر پاسوں اپنے رشتہ داراں تو بھی پردہ کر لیا، اپنے چاچیاں تایاں کو پردہ کر لیا، بھیناں پر ایک علیحدہ جگہ دیتے ہو جدوں آ گئی تو ایک دن پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر میں نے اس کے اللہ کہتا کہ ہم نے اس کے پاس اپنا ایک رسول کیا، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام لے جانے والا، یعنی کہ فرشتہ بھیجیا جڑا اس تنہائی دے اندر وہ دے کول ظاہر ہو گیا۔ جدوں ایک 15-16 سالاں دی معصوم بچی دے سامنے جڑی تنہائی دے اندر لوگاں تو دور ایک محفوظ مقام تے پئی دی ہوئے اور وہ دے سامنے یکا یک ایک خوبصورت وجیح نوجوان اس جگہ دے اتنے کھڑا ہو نظر آ جائے انہوں تو تسی جان دے ہو کہ کی حالت ہوئے گی، پھر انہوں اپنے دفاع کا بھی نہیں پتا، انہوں کسی رولا پان کا بھی اتنے کوئی موقع نہیں ہے، تو اتنے پھر تسی جان دے ہو کہ قرآن مجید دے الفاظ اتنے آئے نا کہ انہوں نے پھر یہی گل کی تقویٰ دی کہ دیکھ میں نہیں جانتی کہ تو کون ہے اور کس طرح اتنے آ گیا، لیکن یہ میں کہاں گی کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اللہ دی پناہ منگنی ہاں اور اے چاہنی ہاں کہ تو تقوی اختیار کر، ایتھے میرا بچاؤ دا ہور کوئی سامان نہیں، ایک کوئی سامان ہے کہ تو خدا کولوں ڈر جا۔ دیکھو ذرا کس موقع دے اتنے خدا دا ڈر، تقوی، پرہیزگاری قرآن مجید سانوں سمجھاتا پیا۔ پھر فرشتے نے کہا سی کہ میں کوئی انسان نہیں ہاں، میں ایک فرشتہ ہاں جڑا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں اس واسطے آیا کہ میں تینوں ایک بیٹا عطا کراں۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ کس طرح اللہ بیٹا دے سکتا مینوں کہ مینوں کسی انسان نے اجے تک ہاتھ بھی نہیں لایا تھا تے نہ میں خود کسی بغاوت کیتی ہے، مینوں بچہ کس طرح ملتا۔ لیکن اس واقعے تو سانوں یہ ضرور پتہ چل گیا کہ یار کیسے کیسے موقعوں دے اتنے انسان نو خدا کولوں ڈر جانا چاہیے اور خدا دی کوئی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید دے اندر یہ جڑے قصے بیان ہوئے دے نے انہاں دے اندر یہ نہیں کہ ادوں دے نے، اج دے دور کے اندر بھی بڑے نیک لوگ مل سکتے ہیں، لیکن اسی غور کریے تو پھر نا اسی بس لگے چلے جا رہے ہیں، رکھیا روزہ کھول لیا، رکھیا کھول لیا، ہاں جی اعتکاف بھی اسی بہ جانے ہیں، لیکن ساڑیاں حرکتاں پھر روزیاں تو بعد اوفی ہوندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سن مرثد ابن مرثد، وہ کسی کام لئی مدینے مسلمان ہو گئے سن تے مدینے تو مکے آئے، تے زمانہ جاہلیت دے اندر انہوں دے کسی عورت دے نال تعلقات سن، تے ہن مکے گئے انہوں نے کئی چیر ہو گیا سی، مدینے گئے تے انہوں دا کوئی رابطہ نہیں سی۔ وہ عورت جہدے نال تعلقات سن وہ رستے دے اندر مل پئی اور انہیں پرانا تعلق دی وجہ نال حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلانا چاہیا، وہ دے اگے کھلوتی ہو لیکن
حضرت ابن مرثد سن جڑے انہوں نے وہ انج اکھ چک کے بھی نہیں تکیا. انہیں کہا تینوں ہو کے گیا تھا کی مسئلہ ہے؟ وہ میرا گل تے کر تو کئی عرصے بعد نظر آیا ہے. لیکن حضرت مرثد ابن مرثد نے انہوں جواب دیتا کہ میں تیرے چہرے وال ہوں دیکھ نہیں سکتا کیونکہ جدوں دا میں رخ مصطفیٰ دیکھیا اور انہوں دے پیچھے لگا تو مینوں یہ تعلیم ملی ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف اگر میں دیکھاں گا تو میرے رب نو پتہ چل جائے گا. یہ کتنے آ کے گل آتی پئی ہے؟ کتنے وہ پیغمبراں دے قصے، کتنے بی بی مریم اور یوسف علیہ السلام جیسے عظیم ہستیاں، اور کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چنڈے دے صحابی. یہ اکھ بھی نہیں پٹتے کیونکہ انہوں تعلیم ہی ایسی ملی دی ہے. اسی بھی انہوں دی امت دے اندر سانوں کیڑی تعلیم ملتی پئی. بہرحال اے وہ رویے نے جڑے سانوں رمضان المبارک دے روزے تو سیکھنے چاہیے. جس طرح میں اگے عرض کرنا ہوں تھوڑے سامنے کہ رمضان تو فائدہ اٹھان واسطے، قرآن تو فائدہ اٹھان واسطے، شب قدر تو فائدہ اٹھان واسطے اللہ تعالیٰ نے تو سیدھی سیدھی کے گل قرآن سے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، انہوں جس طرح وہ بیان کرتا بادشاہوں طرح کلام کرتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی تشریح فرمانی ہوندی ہے. آپ نے فرمایا کہ انسان دے سارے پچھلے گناہ بخشے جاندے ہیں اگر وہ روزہ رکھے، سارے گناہ بخشے جاندے ہیں اگر تراویحاں پڑھے، قیام کرے، سارے گناہ انسان دے پچھلے بخشے جاندے ہیں اگر لیلۃ القدر نو پہچان کے وہ اندر اللہ دی عبادت کرے. لیکن آپ نے دو شرطاں نال لائیاں کہ شرط یہ ہے کہ ایمانم و احتسابن. یہ تواڈے سامنے میں درس دے اندر یہ بارے تھوڑا جہا اپنے طالب علم ہون دی حیثیت نال بیان کر چکا تھا جڑے جامع مسجد چ فجر دی نماز پڑھتے ہیں کہ ایمان اور احتساب ہوئے گا تو پھر یہ ساریاں چیزاں فائدہ دین گیاں. اگر کسی بندے نے ایمان، یقین اور احتساب اپنا محاسبہ ہی نہ کیتا تو وہ واسطے تو ایک رسم ہی ہے جڑی وہ پوری کرے گا. لوگ بھی جاگتے ہوں تو چلو شکر ہے کچھ لوگ جاگتے ہیں جڑے وہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی تلاوت کرتا. اگے تو یہ سی کہ ہڑبونگ ہوندی سی، مجمع سپیکر نو پڑھیا دا تے ساری ساری رات. شکر ہے خدا دا انہاں چیزاں تو تے نجات ملی ہے، ہن کافی روشنی آئی ہے. کیڑی وہ عبادت سی جڑی اگے ہن ہے کہ نماز روزہ تے اسی کرنے پے ہیں لیکن اپنا احتساب نہیں کرتے پے. احتساب دا آسان میں تواڈے سامنے چند فکرے بولنا کہ جدوں کدی رات نو اپنے رب دے سامنے انسان کھڑا ہوئے تو وہ کہے کہ واقعی میں اپنے غصے تے قابو پا گیا، کیا میرے کو میری بیوی محفوظ ہو گئی ہے غصے تو، میرے بچے میریاں چنڈاں تو، میریاں گالاں تو، میرا پڑوسی میرے جذبے تو محفوظ ہو چکا تھا. محاسبہ اپنا تو کرنا نا. پھر انسان سوچے کہ ایڈا قرآن شریف اللہ نے نازل کیتا، کیا یہ میں مخلص ہاں؟ کیا میں یہ محبت کا حق ادا کیتا؟ کیا میں یہ تلاوت کرنا، یہ سننا؟ کیا میں قرآن شریف دی تعلیم حاصل کرنا پیا؟ کیا میں اپنی اولاد نو لوگاں تک قرآن مجید دی تعلیمات پھیلان واسطے محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں؟ یہ ساریاں چیزاں وہ سوچے اگر قرآن نال میں مخلص ہاں تو سارے کام مینوں کرنے چاہیے سن. لیکن وہ دیکھے گا کہ میں قرآن نال قرآن دی تلاوت، یہ فہم، یہ یاد کرنا، یہ عمل کرنا، یہ اگے پہنچانا چھڈیا، میں تو تراویحاں ہوندیاں سن بھائیاں تے کولوں دی لنਘ گیا سا. میں تو حافظ صاحب 1 گھنٹہ لگنا سی سارا کول، میں تو 1 گھنٹہ برداشت نہیں کر سکیا. خود سوچے کہ میں تو قرآن دے نال مخلص ہی نہیں ہاں، میں تو قرآن دے نال منافقت کیتی ہے. لیکن یہ کہ صبح اٹھ کے وہ کہندا کہ میں بخشیا گیا تھا، میں رات نو جاگ لیا. حالانکہ انہیں اس بارے غور ہی نہیں سی کیتا کہ میں تو قرآن دے نال مخلص نہیں ہاں. میں اپنا جائزہ ہی نہیں لیا. مینوں تھانے کھڑیا سی، میں اتنے سچ نہیں بولیا، اتنے میں گول مول گلاں کیتیاں نے، جی بڑا نیک بھی ہاں تے ہاں چوم چاں سیدھی گل کرتا اے صحیح ہے جناب تے اے غلط ہے، پتہ لگتا نا یہ. لیکن اتنے انہیں یہ گل نہیں کیتی. میں یہ منن نو تیار نہیں ہویا شب قدر دی رات نو اپنے دل دے اندر کہ کل جڑا فیصلہ یا پرسوں ہویا سی وہ میرا مخالف سچا سی تے میں جھوٹا سا. اے میں رات تے میں جاگ لئی ہے.
لیکن میں ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੜਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜੇ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਬਾਰੀਕ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੁੱਕਾ ਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮੁਹਾਸਬਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਹੈ ਸਾਂ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕਾਬਲ। ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜਬੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਰੀਆਂ ਚੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕੈਸੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਮੁਹਾਸਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ। लेकिन कौन मेरे भाई सोचेगा ना गल्ला? मैं अपनी औलाद को कुरान पढ़ा सकता था या नहीं पढ़ा सकता? मैं अपनी औलाद को काम ते मजबूर कर दिता, बाहर के मुल्कों ते जान ते मजबूर कर दिता। क्या मैं अपनी औलाद को उंगली फड़ के मस्जिद च लिया सकता सा या नहीं सा लिया सकता? ये सवालात ऐसे ने जड़ा एक रोज़ेदार जदों रोज़ा रखेगा या रात को कयाम करेगा तो या फिर लैलातुल कदर नूं जागेगा, ये चीज़ां सन जड़ियां उन्हें सोच के किते रोना सी ते किते अपने गलतियां नूं तस्लीम करके ते फिर खुदा नूं कहना सी या अल्लाह पिछलियां ते बख्श दे, मैनूं पिछलियां ते माफ़ियां दे, अगों मैं हुण सही हो जाना ते अपनी इसलाह कर ले। इस तरह होने सन गुनाह माफ़। फिर अल्लाह ताला ने कहना सी कि तेरे मैं पिछले गुनाह माफ़ करना, अगों सही हो जा। तो साड़ियाँ जड़ियाँ नीयतां ने, साडे जिहड़े हालात ने उन्हां दे बारे च मैं अगर कहांगा तो कई लोग कहेंगे फिर मेरी गल नहीं, बस असीं बाज नहीं आते पे ना। असीं लोग कहने कि बस खेड तमाशे दीन नूं ते उंज ही असीं खेड तमाशा समझते। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अग च जल रहा होंदा तो फिर ज़ोहर की नमाज आती है, तुम आग में जल रहे हो तो अपने गुनाहों की भड़काई हुई आग में, फिर ज़ोहर की नमाज जब पढ़ते हो तो वो आग बुझ जाती है। ठीक है, अग बुझी फिर ज़ोहर की नमाज नाल, फिर गुनाह करता इंसान, गलतियां कोताहियां करता, फिर वो वक्त आता असर का, उस अग नूं फिर वो बुझाता। एक बंदा 5 टाइम अपनी अग नूं बुझाता है नमाजी। ते रोज़ेदार है जड़ा, ये जिहड़ी अग और गुनाहां दी बारिश है ना, रोज़ा उहदे वास्ते एक अजीम मुजर्रब नुस्खा है कि जिन्ना मर्जी हालात ख़राब हो जान, रोज़ेदार अगर ईमान और एहतिसाब दे नाल रोज़ा रख लवे और ए गंदगियाँ ए कदूरतां
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੋਜੋ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੂਰਤ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਔਰ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਕਾਹਦੀ ਕਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਗ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਗੱਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਚਾਦਰ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਦਾਗ ਗੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਗ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਧੋ ਲਓ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੋ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦਾਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਦਾਗ ਦਿਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਗੰਦਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਲਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੋਲ ਗਪਾੜੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹਤਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਬ ਇਲਾਹੀ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹਸਤੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦਹਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੂਮ, ਇੱਕ ਤਸਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਛੜੀਏ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਰੂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਉਨਜ਼ਿਲ ਫੀਹ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਾਹਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜੱਜਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਸਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਖਾਂਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ। ਮਸਲਨ ਵਲ ਅਸਰ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਸਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਵਲ ਫਜਰ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਜਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਸ਼ਮ ਸੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਚੰਦ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਲਾਵਤ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਸ਼ਮਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਕਸਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਥੈ ਤੇ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ کہ جس انسان نے تقوی اختیار نہیں کیتا وہ بیڑا غرق ہوتا ہو جائے گا اور اگلے جہان تے وہ ناکام ہو جائے گا۔ قرآن مجید دے بارے جڑی قسم اللہ نے کھادی ہے نا، فلا اقسم بواقع النجوم، تو میں قسم کھاتا ہوں
ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، کوئی ڈبن کی جگہ ہوئے گی ستارے جتنے ڈبدے ہون گے، وہ اس وقت سارا موضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں وہی قسم کھانا، اور پھر خود کہتا اللہ تعالیٰ کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ کسے قسم نو کھان تو بعد اللہ نے یہ نہیں سی آکھیا کہ یہ اگر تنوں پتا ہوئے تو بڑی وڈی قسم ہے۔ قرآن مجید دے بارے جدوں اللہ تعالیٰ نے قسم کھادی ہے تے نال یہ بھی کہا ہے کہ اے بڑی وڈی میں قسم کھا لی ہے رب کائنات نے، کاش کہ تینوں پتہ چل جائے کہ اے قرآن کی چیز ہے، کس طرح دا یہ نزول ہے، اور کس طرح لوہے محفوظ تے لکھی دی ہے، اور کس طرح کوئی یہ اندر تبدیلی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ لوہے محفوظ تو چل کے زمین تک آ جاتی ہے، اور اینو سوائے پاک لوکاں دے کوئی پاک فرشتیاں دے کوئی ہاتھ بھی نہیں لا سکتا۔ تسی اس قرآن تواڈے ہاتھاں چ آ گیا، اور تسی اس قرآن دی پھر قدر نہ کرو۔ قرآن دے اندر خدا لب سکتا کہ نہیں لب سکتا؟ سانوں نہیں لبدا، سی تلاوت کر کے لنگھ جانے ہیں، سانوں یہ پئی دی چھتی چھتی سبے پکڑ۔ ہاں جی، میں دسنے والا بنا کے کنے میں سپارے پڑھ لینے، میں 7 قرآن ختم، لیکن 7 قرآن ختم کرنے والا 7 چیزاں بھی نہیں وہی زندگی چ آتی۔ میں ایک صرف مثال دے کے اپنی بات کو کلوز کر لینا۔ پروفیسر براؤن ہے ایک مشہور مسلمان ہو گیا، وہ میں اج تو 3-4 سال پہلے کسی رسالے دے اندر وہ واقعہ پڑھا، ترجمان قرآن دے اندر غالباً سپیشلسٹ سی، کسی ڈاکٹر سی، لیکن وہ بیٹی ایسی بیمار ہوئی کہ وہ دل دیاں جڑیاں خون دیاں رگاں جاندیاں وہی ماریاں گئیاں، یا کوئی ایسا نقص پی گیا کہ ڈاکٹر نے انہوں کہہ دیتا، وہ دہریہ سی، انہوں خدا دا نہیں پتا نا، زمانہ ہی خدا، بس ٹھیک ہے کوئی خدا نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہتا کہ چند دن دی مہمان ہے، ہسپتال دے اندر زندگی اور موت دیاں گھڑیاں وہ گن رہی سی، تو جس دن وہ موت دا خطرہ سی کہ اج وہ مر جائے گی، ٹک 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 مشیناں چل رہی سن، لوگوں نے انہوں کیا کہتے ہیں کہ عبادت دی جگہ ہے جتھے لوگ اپنے مریضاں واسطے دعا کر رہے ہیں، تم ہی اتنے چلا جاؤ۔ جہاں کو دعا کرے انہوں تو خدا کا پتہ ہی نہیں سی۔ پروفیسر براؤن اس کمرے جدوں گیا انہوں نے دیکھا کوئی مسلمان دعا کر رہا، کوئی ہندو جڑا ہے وہ اپنی، کوئی عیسائی اپنے طور پہ، وہ خدا نو کتے منتا نہیں سی۔ انہیں پھر اتنے دیکھ کے تو انہوں نے کہا کہ کس خدا دے تلاش چ نے یہ لوگ۔ پھر انہیں اپنے بارے سوچیا کہ اگر میری بیٹی، اگر کائنات کا کوئی خدا ہے یا جس طرح کے لوگ لگے دے ہیں اپنے خدا نو، میں تو خدا نو مننا ہے کہ ہے ہی نہیں ہے، اگر کائنات میں کوئی خدا ہے تو وہ میری بیٹی کو ٹھیک کر دے، اور اگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بیٹی بچ گئی تو میں اس خدا کو ضرور ڈھونڈ کے چھوڑوں گا۔ پھر وہی بیٹی بچ گئی، کوئی زمانہ گزریا تو پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح مسلم نے کہا جب میری بیٹی بچ گئی میں وعدہ کیتا تھا سی میں خدا نو ڈھونڈاں گا۔ پھر میں انجیلاں پڑھیاں، میں بدھ مت دیا کتاباں پڑھیاں، میں عیسائیاں دیا کتاباں پڑھیاں، میں یہودیاں دیا پڑھیاں، اور میں قرآن شریف نو بھی پڑھیا۔ تو جدوں میں قرآن شریف نو پڑھیا نا، تو جڑا خدا منو اس عمر تک نہیں سی ملیا، انجیل دے اندر نہیں ملیا، منو زبور دے اندر نہیں ملیا، منو عیسائیاں دیاں ہندوؤں دی کتاباں چ نہیں ملیا، او خدا منو محمد دے دیتے دے قرآن دے اندر مل گیا۔ پھر اس دہریے نو قرآن دے وچوں خدا مل گیا، تے سانوں قرآن پڑھ کے خدا نہیں ملتا پیا، ابھی خدا تے ایمان بھی رکھنے ہیں، اس تو وڈی ساری بدقسمتی کی ہو سکتی ہے۔ تے آخری جمعے کا میرا پیغام ہے، اللہ کرے کہ اگلا جمعہ بھی رمضان شریف سے آ جائے اور عید نہ ہوئے او دن، لیکن پیغام یہ ہے کہ خدا را نا شکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دا ذکر کر کے کیا سی کہ تسی شکر گزار بندے بنو۔ کیا شکر ہے قرآن مجید دا کہ اسی تراویاں نہیں پڑھیاں، قرآن شریف میں سمجھن دی کوشش نہیں کیتی، اپنے حالات نہیں سدھارے، اپنا محاسبہ نہیں کیتا۔ اگر یہ چیزاں نہیں کیتیاں تو پھر کتھوں شکر دا جذبہ نکلنا ہے، کتھوں ساری بخشش ہونی ہے۔ تو عہد کریے یا اللہ جڑی باقی زندگی ہے میری، ظاہر ہے میں کلا تو نہیں، میرے نال دنیا لگی دی ہے، میرے بال بچے نے، میرے محلے دار نے، معاشرہ ہے، ماحول ہے، میں اپنی باقی زندگی قرآن مجید دی تعلیم نو عام کرنے دے اندر بسر کراں گا۔ سو میں گل کی سی نا کہ کچھ نہیں کر سکتا، تو جڑے لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے پے نا انہاں دی مدد ہی کر چھڑاں میں۔
ये भी तो कुरान की तालीम की मदद है ना। और सानू पता है चंगी तरह कि आखिरत के अंदर मरण तो बाद अगर कोई चीज़ काम आनी है तो वह तिन्हां चों एक चीज़ कुरान मजीद का इल्म है जिहड़ा दुनिया ते फैला के मैं गया सा, मरण तो बाद वो मेरे काम आना है। तीन चीज़ां ना, एक औलादे साले ते एक है इलम वंड गया तो या कोई खूह शू लवा गया। तीन चीज़ां ही ना नबी पाक ने दसियां, चौथी तो दसी गए नहीं। उन्होंने तिन्हां चों एक चीज़ ये है कि कुरान मजीद की तालीम नूं मैं खुद नहीं कर सकिया तो जिहड़े लोग करते सन बे उन्हां दा ही मैं गोडे घुट लैंदा, उन्हां दे नाल ही मैं तुआवन कर सकदा, मैं तो कुछ भी नहीं किया। तो मेरे भाईओ अहद कर लईए कि मैं दामे दरमे सुखने हर हालत के अंदर कुरान मजीद के नाल वाबस्ता होवांगा, इहदी तालीमात ते अमल करांगा, अपना मुहासबा करके पूरा साल फिर मैं इसे तरह ही गुजारांगा। तां फिर जिहड़ा रब दूर है वो इंशाअल्लाह रहेगा और बख्शिश भी होएगी। आखिर के अंदर जिहड़ा फितराना है, मैनूं एक फोन हुण थोड़ी देर पहले आया सी, फितराने के बारे में किन्ना आया किनूं देना है ये सब नूं पता है। गरीब मस्कीन ये खुदा का कुनबा है, खुदारा एक ज़ेन बना लो, सोच बना लो, किसी का 200-250 रुपये ना बनता तो कख नहीं, ठीक है। 7.5 जी होंगे 8 जी होंगे, किन्ने के पैसे निकल आने ने, लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक सोच बनाई है साड़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इंसान की ये सोच बन जाए कि वो हमेशा देखे मेरे माशरे के अंदर कौन लोग ने भुखे मरते पे, कौन यतीम ने, कौन बेवा ने, कौन पिछे रह गए ने, और वो उन्हां दियां लिस्टां बनाए, उन्हां दे बारे च गौर व फिक्र करे, उन्हां दी तालीम, उन्हां दी सेहत, उन्हां दी गुजरान, उन्हां दी रोटी पानी, ये पहला तो यह सोच पैदा करो। क्या सानू पता है साडे पिंड च कौन कौन मुस्तहिक है? सानू परवाह, सानू पता होंदा कि अज शाम नूं किहदा बच्चा रोंदा रहा कि उहदे कोल जुत्ती नहीं सी, या दूसरे बच्चियां तरह उहदे कोल कपड़े नहीं सी? क्या सानू पता होंदा कि किहदा बच्चा कम तो इस वजह नाल पै गया कि उहदा प्यो है नहीं और उहदी माँ जिहड़ी है वो कमाई नहीं कर सकती? ये चीज़ां अगर सानू नहीं पता तो फिर रोज़े तो लभीए कि की लभना, वो चीज़ां फिर लभणियां नहीं। तो असल च तो है कि 2.5 किलो गंदम, 2.5 किलो गंदम का रेट तुसीं खुद ला लो, कम अज़ कम है। अगर मैं थोड़ा तगड़ा हाँ तो मैं चौलों का हिसाब लगा ला 2.5 किलो। हुण कोई बंदा इहनूं बन किस तरह बने? अगर 100 रुपये किलो गंदम है तो 250 रुपया पर हैड बन जाएगा, सीधा साहब है, कम अज़ कम है। लेकिन अगर मेरे से ताकत ज़्यादा है, मैं चौलों के 2.5 किलो का हिसाब ला ला, मैं किशमिश के 2.5 किलो का हिसाब, मैं खजूर 2.5 किलो का हिसाब लगा ला। ये हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक है, एक ही तरह ना हाँ की आ भी ये सारिया चीज़ों। तो अगर मैं 500 रुपया पर हैड कढ़न की सलाहियत रखना, मैनू खुदा को छुपाना नहीं चाहिए, मैनू उस हिसाब के नाल कढ़ देना चाहिए। हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक कढ़ेगा, लेकिन गंदम है जी ये कम अज़ कम है, और वह यह है कि 250-300 रुपये ये बन जाएंगे। इस नहीं कहना खादम ने 250 क्या, फलाना 300 कहता पाया, फलाने ने 200। हर आलम ने अपना हिसाब, कोई बंदा 3500 रुपये मन कणक का हिसाब लाएगा तो वह होर हिसाब करेगा। मैं 4000 तू लाया तो मैं 100 रुपया किलो का कट के 250 रुपये बनाता रहांगा। अगर कोई कहेगा यार आटा तो 6000 रुपये का हिसाब ना करना, तो 6000 के नाल 300 रुपया पर हैड बना देगा। तो आखिर च गल ये निकली कि एक तो फतराने ना ज़हन बनाओ कि मैं हमेशा लोगों की मदद करनी है, लोगों का ख्याल रखना। दूसरा है कि फितराने की रकम 250 तो ला के 300 कम अज़ कम अदा करो। इस तो ज़्यादा अदा करोगे तो वो तुहाडे वास्ते फ़ायदेमंद ही है। अल्लाह ताला मैनूं तुहानूं अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।